خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا پروگرام ہے قصص الاولیاء۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بہت پیارا واقعہ اللہ کے ایک ولی کا، جن کا نام ہے حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب مقروض سے قرض کا تقاضا کرتے تو جب تک قرض نہیں ملتا تھا ٹلتے نہیں تھے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قرض وصول نہ ہوتا تو مقروض سے اپنا وقت ضائع ہونے کا ہرجانہ بھی لیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی گناہوں میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ کسی کے گھر اپنا قرض لینے پہنچ گئے اور دروازے کو نوک کیا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا حبیب اعجمی، اپنا قرض لینے آیا ہوں۔ جواب دیا، ہمارے گھر میں مرد نہیں ہے ابھی کوئی، اور ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، صرف ایک بھیڑ تھی جسے ہم نے ذبح کر لیا، گوشت کھا لیا، اب ایک سری بچی ہوئی ہے۔ آپ نے سود کے بدلے میں سری لے لی اس بھیڑ کی اور گھر لے آئے، اور اپنی اہلیہ کو لا کر سری دی اور کہا کہ اسے پکاؤ۔ تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ لکڑیاں بھی چاہیے، آٹا بھی چاہیے۔ سود کے بدلے میں وہ چیز بھی لے آئے، اور اب ہانڈی چڑھا دی گئی۔ کھانا جب پک کر تیار ہوا، دسترخوان لگا، اور جب وہ دیگچی سے شوربہ نکالا گیا تو شوربہ نہیں تھا، خون برآمد ہوا۔ خون! اللہ اکبر! یہ دیکھ کر گویا آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور آپ کی اہلیہ کہنے لگی، سب تمہاری کنجوسی اور بدبختی اور سود خوری کا نتیجہ ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو بڑی عبرت ہوئی۔ آپ گھبرا کر باہر نکل آئے اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کاشان اقدس کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں بچے کھیل رہے ہیں۔ جب وہ بچے دیکھتے ہیں کہ حبیب اعجمی آ رہے ہیں، ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے، دیکھو کون آ رہا ہے؟ دوسرے نے کہا، حبیب اعجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی مٹی ہم پر پڑ جائے، اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی اس جیسے سود خور بن جائیں۔ چوٹ تو لگی چکی تھی، مگر اس بات نے آپ کو اور رلا دیا، اور آپ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کاشان اقدس پر پہنچ گئے۔ اللہ کے ولی کے دربار میں جب پہنچتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں، آپ توبہ کرتے ہیں، توبہ کی برکت اور ولی اللہ کی صحبت سے آپ پر رنگ چڑھتا ہے، اور آپ وہاں سے تائب ہو کر جب اپنے گھر کی طرف واپس آتے ہیں، بچے وہی ہیں، وہی بچے کھیل رہے ہیں، مگر اب ان کی باتیں وہ نہیں ہیں۔ ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے، کون آ رہا ہے؟ حبیب اعجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں، ہمارے پاؤں کی گرد ان پر نہ پڑ جائے اور ہم ان کے بے ادبوں میں شمار نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر! حبیب اعجمی نے جب یہ بات سنی تو بارگاہ الہی میں کہنے لگے، اے مولا، تیری قدرت بھی عجیب ہے۔ آج میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کر دیا۔ یہ حبیب اعجمی جب جا رہے تھے تو گناہ کے گٹھڑ تھے، توبہ کر کے لوٹتے ہیں تو بچے بھی ادب کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اور سچی توبہ کا اثر حبیب اعجمی پر ایسا ہوا کہ آپ اب سود کا کام چھوڑ کر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے بن گئے۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے، اور بقیہ زندگی راہ خدا میں مال لٹاتے رہے،
عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے ساحل فرات پر آپ نے ایک عبادت خانہ تعمیر کروایا اور اس میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام ولایت عطا فرمایا، آپ قطب وقت بن گئے، مستجاب الدعا بن گئے، یعنی جو دعا کرتے اللہ ان کی دعا قبول فرماتا، صاحب کرامت بن گئے، عابد و زاہد بن گئے اور سخی بن گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پر بھروسہ اور اس کی ضمانت پر اکتفا کرتے ہوئے اپنا مال و متاع صدقہ کر دیا اور اپنی جان کو اللہ سے خرید لیا، اور 4 مرتبہ میں 40,000 دینار صدقہ کیے۔ کہتے ہیں کہ 10,000 صبح صدقہ کیے اور پھر اللہ سے کہنے لگے اے اللہ میں اپنی جان اس کے بدلے تجھ سے خریدتا ہوں، اور اس کے بعد پھر 10,000 اللہ کی راہ میں صدقہ کی اور عرض کرنے لگے اللہ سے اے اللہ مجھے تو نے صدقے کی توفیق دی نا، اس کے شکرانے میں 10,000 دینار اور صدقہ کرتا ہوں۔ پھر 10,000 دینار اور خرچ کیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہ اگر تو نے میرا پہلا اور دوسرا صدقہ قبول نہ کیا تو پھر اس کو قبول کر لے، اور پھر 10,000 اور صدقہ کیے اور اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اگر تو نے میرا تیسرا صدقہ قبول کر لیا ہے تو پھر یہ 10,000 میں اس کے شکرانے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ کہاں وہ قرضہ دیا کرتے تھے اور پھر سود لیا کرتے تھے، اور کہاں نگاہ ولایت نے، حسن بصری کی صحبت نے انہیں آسمان ولایت کا ستارہ بنا دیا اور آپ صدقہ و خیرات کرنے لگے۔ سبحان اللہ، آپ سے کرامت کا ظہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بہت پاؤں میں تکلیف تھی، صحیح طریقے سے چل نہیں رہا تھا، آپ کے پاس آ کر بیٹھا، آپ نے اس کی گردن پر قرآن مجید رکھ دیا اور فرمایا یا خدا حبیب رسوا مباش، یعنی اے خدا حبیب اجمی کو رسوا نہ کرنا۔ اللہ نے اسے عافیت عطا فرمائی اس شخص کو، اور جب وہ واپس جانے لگا تو اسے یہ پتہ ہی نہ چلا کہ کون سے پاؤں میں تکلیف تھی، یعنی ایسی شفا ملی کہ وہ شخص کہتا ہے میرے پاؤں میں یہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرا دہنا پاؤں تکلیف میں تھا یا بایاں پاؤں تکلیف میں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صاحب کرامت بنا دیا۔ وہ دعا کی انہوں نے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس بیمار شخص کو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ واقعے کا آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ حبیب اجمی سود لیا کرتے تھے قرض دے کر، تو قرض دینا بڑے ثواب کا کام ہے اگر سود نہ لیا جائے اس پر، کہ سود یہ بدترین لعنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سودی کام کرنے والا، سود کا لین دین کرنے والا، سود لینے والا بھی اور دینے والا، یہ آخر میں برباد ہی ہوا کرتے ہیں۔ جبکہ قرض دیا جائے اس پر سود نہ لیا جائے، یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ قرض کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے۔ جی ہاں، اور جو قرض دیتے ہیں اس میں نرمی برتتے ہیں، ان کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور آخرت میں ان کو اجر و ثواب ایسا ملے گا۔ حدیث میں فرمایا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کہ 3 طرح کے مومن بندے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو حاجت مندوں کو قرض دے۔ تو جو حاجت مندوں کو قرض دیتے ہیں ان کو انشاءاللہ الرحمن جنت کے وہ جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہو جائیں گے۔ وہ جو نرمی برتنے والے ہیں، جو سود نہ لینے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور جو حاجت مند ہیں ان کو قرض دینے والا بنائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، کوئی شخص جتنا بھی مال حرام جمع کر لے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی سارا مال دنیا میں چھوڑ کر چلا جانا ہے، کیونکہ کفن میں کوئی جیب نہیں ہے اور قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے۔
قبر کو نیکیوں کے نور روشن کرے گا. سونے چاندی کی چمک دمک یہ سب ختم ہو جانی ہے. الغرض یہ دولت فانی ہے اور یہ چند دن کی چاندنی ہے. پھر اندھیری رات ہے، وہ قبر کی رات. اگر قبر کی روشنی چاہتے ہیں تو نیک اعمال کریں. اگر سود خوری میں مبتلا ہے معاذ اللہ تو اس کو ترک کر دیں. سود پر کاروبار کیا ہوا ہے یا سود لے رہے ہیں، دونوں منع ہے. توبہ کیجئے، انشاءاللہ الرحمن آپ کے نیکیوں میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے قصص الاولیاء میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء